مسرت و سکون حاصل کر رہے ہیں کہ ایک طویل مدت کے بعد جمعیت الاصلاح کے زیر اہتمام منعقدہ یہ بزم سلیمانی یعنی مقالہ نگاری کی مجلس میں، تحقیق و جستجو کی محفل میں، قلم و قرطاس کی وادی میں، علم و فن کے آغوش میں اپنی خوابیدہ و مرجھائی ہوئی صلاحیتوں کو فروسہ کرنے اور بروئے کار لانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آخر ایسے موقع پر احساس مسرت کیوں نہ ہو کہ ایک زمانے سے ہم خودی کے روبرو ہیں۔ گلشن منگیری کے خوشہ چینوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم اپنی اس عظیم کارواں کے امید کارواں اور سالار قافلہ کا انتخاب کر لیں، کیونکہ یہ اصول دہر ہے کہ منزل مقصود کی تلاش ہے تو پہلے طے کر خاکی میں جا پیدا کر۔ تو آج کے اس پیکر علمی کی نگہبانی اور مساہمین کی کشتی کے ملاحین جس شخصیت کو سونپی گئی ہے وہ سوز و ساز سے پر، اخلاق و کردار سے معمول، علوم میں بھرپور اور عربی و اردو پر یکساں عبور رکھنے والی شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز مفتی نصر اللہ صاحب ندوی ضابط برکاتہم کی ذات گرامی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی قلبی تمنا تھی کہ صدارت کا مقام و منصب جلیل اس کامل ترین دماغ کو ملے جو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جام خصوص رکھتے ہو۔ تو ذرا ادب سے آنکھیں جھکائیے، دیکھیے کہ وہ کامل ترین قلب و اذہان آج آپ کے درمیان، آپ کے محفل میں، آپ کی تحقیق و جستجو کی ردا سننے ایک حقیقی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ حضرت موہانی کے یہ شعر کس قدر پرفیکٹ ہے: نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ عزیزان معہد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سیمینار ہو یا کانفرنس، جلسہ دینی ہو یا دنیاوی، نشست خاص ہو یا عام، اس کی ابتدا و آغاز اور اختتامی دل نواز کے لیے اس بار الہی کے مقدس کلام کی تلاوت ضروری ہے جو آج سے تقریباً 1440 سال قبل نبی مطہر کے سینہ اطہر پر باران رحمت بن کر وقفے وقفے سے نازل ہوا۔ لہذا اسی متبرک کتاب الہی کی تلاوت سے بزم مسعود کا آغاز کرنے کے لیے ہم برادرم زین العابدین کو مدعو کرتے ہیں کہ موصوف تشریف لائے اور ہمارے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ موصوف ہمیں اپنے مخصوص طرز ترنم اور ساحرانہ پانچ آواز سے مسحور کر رہے تھے، اور علامہ اقبال اپنے شعر کو معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کے دریا میں اختراعات میں ڈالے اپنی حالت ذات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اب آئیے مضمون حقیقی کے بعد منظور حقیقی کی شان میں گلدستہ عشق و عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم برادران شاکر حسین کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئے اور بارگاہ رسالت میں نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی 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 جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل گملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل گملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے۔ ہر سمت جفا اور ظلم کا ہر سمت جفا اور ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹی کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا۔ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا۔ ہر شخص کا دل بدلے گا، اب ہر فرد ہدایت پائے گا۔ ہر شخص کا دل بدلے گا، اب ہر فرد ہدایت پائے گا۔ دربار لگے گا آقا کا، دربار لگے گا آقا کا، انصاف یقیناً پائے گا۔ کہ سرکار کے اب انصاف کا ہے، سرکار کے اب انصاف کا ہے لگنے والا دربار۔ نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ ایمان کی اور خودداری کی، اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ ایمان کی اور خودداری کی۔ اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی، اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی۔ ہو جائیں گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی، ہو جائیں گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی۔ اب موج عالم میں ہوگی
اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی کہ ماں باپ کے اب ہو جائیں گے ماں باپ کے اب ہو جائیں گے بچے فرما بردار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے یہ ظلم و ستم کے شعلے اب اخلاص سے سب بجھ جائیں گے یہ ظلم و ستم کے شعلے اب اخلاص سے سب بجھ جائیں گے سب کلیاں لوری گائیں گے گلشن کے گل مسکائیں گے سب کلیاں لوری گائیں گے گلشن کے گل مسکائیں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم ستم مٹ جائیں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم ستم مٹ جائیں گے جب آمن نبی کی گودی میں جب آمن نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے تب جھوم جھوم کے مستی میں تب جھوم جھوم کے مستی میں بولے گائے سنسار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لفظش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا آدم کی لفظش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا آدم کی لفظش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں عیسیٰ نے جس کی امت میں پیدا ہونے کا عزم کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں پیدا ہونے کا عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی اور ابراہیم نے خواہش کی اور رب نے ان کو مسجدہ دیا کہ یہ دیکھو عبداللہ کے گھر یہ دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے السلام علیکم ماشاء اللہ ابھی آپ کی مبارک سماعتیں عزیزن کے صاحبان لہجے اور ترنم خیزی کو محسوس کر رہی تھی اب ہم بغیر کسی تفصیل و تفصیل کے اپنی اس بزم کے پہلے مصاحب محمد ذیشان کو مدعو کرتے ہیں وہ قواعد اور اپنا مقالہ پیش کریں نحمدک یا رب العالمین بدلا نہ تیرے بات ہی موضوع گفتگو بدلا نہ تیرے بات ہی موضوع گفتگو تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے آپ اور ہم ابھی جن دیواروں کے سائے میں بیٹھے بزم سلیمانی کی ادبی فضا کا لطف لے رہے ہیں وہ گاؤں جسے ویرانہ سے تعبیر کر دینا کچھ خلاف حقیقت نہ ہوگا وہاں علم و عقل اور فکر و نظر کی ایسی دوفشانیاں پا رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والی عقل طوفان حیرت کے گرداب میں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور سوال جا بجا فضائے عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ کون تھا وہ نایاب گوہر اور بے مثال فرد کہ جس کی فراست ایمانی نے ندوہ جس کی ایک اہم شاخ ہے جیسی درسگاہ اور تعلیم گاہ کا خواب دیکھا خواب اس ماحول میں دیکھا جہاں آنکھوں کی بینائی محدود
और परवाह फिक्र मफकूद थी। आखिर वो कौन था कि जिसने 19वीं सदी के उस बलाखेज दौर में, जहां वो उम्मत जिसे एतदाल का मेडल मिला हुआ है, वही उम्मत बेएतदाली के साथ यूं बेसिम से सफर तय कर रही थी कि मानो खुद को फना कर दम लेगी। उस दौर में उसने उम्मत के एतदाल के मेडल को इस्तेहकाक को बहाल किया और अपने खून जिगर और अपने मखसूस हालात से कहीं बुलंद फिक्र नजर के जरिए वुसअत पसंदी, बुलंद नजरी, वुसअत दामनी, हिम्मत व अजीमत सही कर गया। हिम्मत व अजीमत और हकीकत पसंदी जैसी बेशुमार सिफात को तहरीक नदवा के जरिए यूं महमेज लगाने की कामयाब सही कर गया कि आज तक उम्मत इंडिया उसके इस इंसान से खुद को गिराबार पाती है। आखिर वो कौन था जिसकी तहरीक ने हिंदी सनम खाने में अरबी साथ छेड़ दिया? वो कौन जुरातमंद था जिसने तंगनजरी व तासुब के दौरे में, जहां बरतानिया से बरामद होने वाले उलूम को कलमे कुफ्र से कुछ कम नहीं समझा जाता था, उस मर्द हुर ने उस कज़ा में इन उलूम के हुसूल और इस्तिफादा की न सिर्फ ये कि सदा लगाई, बल्कि उसके खातिर एक तहरीक बर्पा कर गया। आखिर वो कौन था? वो थे मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहिमहुल्लाह। आज हम उन्हीं के तज़किरे हयात से इस महफिल को गरमाना और अपने देहिस पड़े हुए ज़मीर को जगाना चाहते हैं। विलादत, हालात व हयात। मौलाना की हकीकी अजमत तो उनके कारहाए नुमाया के दम से है, मगर मौलाना की कदर मंजिलत को उनकी आली नस्बी ने मजीद चार चांद लगा दिए। मौलाना खानदान नबूवत से ताल्लुक रखते हैं। उनके आबा व अजदाद 300 बरस कबल मुजफ्फरनगर तशरीफ लाए थे। आपकी विलादत 3 शाबान 1262 हिजरी को कानपुर में हुई। आपने दौरे यतीमी भी देखा। 2 साल की उम्र में ही साहिब बिजरी से महरूम हो गए। बहरहाल उस दौर के राइज तरीके के मुताबिक आपकी तालीम जारी रही। आपने दरसियात की तकमील उस्तादुल हिंद और उस्तादुल असातिज़ा मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी और मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी से की। 22 साल की उम्र में आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद पड़ी, जो कि आज के नौजवानों के लिए उम्दा सबक है। इल्मी ज़ौक़ मिजाज। आप घर से माकूलात जिनका बेशतर हिस्सा मंतिक़ व फ़लसफ़ा पर मुश्तमिल था हासिल किया, मगर यह आपकी सलामत तबा की दलील है कि आपका साले ज़ौक़ हमेशा उन उलूम की कसरत व इश्तिगाल से मुतनफ़िर रहा, और शायद आपको दौरे तालिबे इल्मी में ही ये नुक्ता हाथ आ गया था कि मंतिक़ व फ़लसफ़े की कसरत ने हमारे निज़ाम तालीम को गैर मुअस्सिर और बेफ़ायदा बना दिया है। बहरहाल जहाँ तक आपके इल्मी शौक़ के वक़ूर की बात है, तो ये इससे पता चलता है कि बावजूद सर से फिदर का साया उठ जाने के और अहले खाना की मुआशी जिम्मेदारियां सर आ जाने के, आपने कभी इल्म से इंक़िताए ताल्लुक़ नहीं सोचा और रूखी सूखी पर कनात करते हुए इल्मी मैदान की आबलापाई जारी रखी। इस पुख्ता इल्मी मिजाज की करम फरमाई थी कि सिर्फ इल्मी तशनगी बुझाने के लिए कभी लखनऊ तो कभी पटना की खाक छानी। ऐसे ही मौके के लिए शायर ने ये शेर कहा होगा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कारहाए नुमाया। यूं तो मौलाना की जिंदगी कारनामों के मामले में उस आफताब की तरह वाक़ई होती है जिसकी ज़ियापाशी बिला इम्तियाज हर खित्ते अर्ज़ को रोशन व मनव्वर करती है। एक तरफ मौलाना तसव्वुफ़ व सुलूक के सालिकीन के लिए रहनुमा नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ आप तंज़ीमी उमूर के दुश्वार गुज़ार मैदान को फातिहाना अंदाज में रौनते हुए नजर आते हैं। एक तरफ इल्म व तदरीस के हल्कों को आपसे जिला मिलती है, तो दूसरी तरफ मिली इख्तिसास था। दूसरी तरफ मिली हंगामों में आपको नशिस्ते कज़ा मिलती है। गोया जामियत का आप वस्फ़ खास और रंगारंगी आपका इम्तियाज़ व इत्तिफ़ाक़ था। ऐसे जामिउल औसाफ पर की खिदमत शुमार करना यकीनन एक अम्र मुहाल को कर गुजरने का दावा करने के मुतरादिफ है। बहरहाल हम अपनी कमाईगी की इंतहाई एहसास के साथ मौलाना की चंद जली खिदमात का तफसीलवार बयान करते हैं। रद्द ईसाइयत की तबलीग बरतानिया की हुकूमत के ज़ेर साया हिंदुस्तान के गुलाम होते ही शुरू हो गई थी। ये काम इतने नज़्म व ज़ब्त और अंदरूनी निज़ात व इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखकर निहायत इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ और मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इसके सैलाब पर अगर बर वक्त बंद न बांधा जाता तो कुछ बईद न था कि हिंदुस्तान जिस तरह सियासी गुलामी कबूल कर चुका था, बेईनी ही रूहानी सियादत व क़ियादत भी हुक्मरा जमात के दस्ते निगर बन जाता। नंबर 2, तहरीक नदवतुल उलमा। मौलाना के कारनामों में जिस कारनामे को तजदीदी और इज्तिहादी हैसियत हासिल है और जिसके दम से मौलाना का तज़किरा आज इस महफिल में जिंदा और न जाने
कितने नहा खानों में काबिंदा है, वो कारनामा नदवतुल उलमा की तहरीक को बर्पा करके हिंदी मुसलमानों को एक नई फाले राह पर डाल देने का अज़्म है। जिस दौर में ये तहरीक मौलाना के हाथों बर्पा की गई, वो दौर फिक्री इंहिलाल और अमली हुआ का जवाल का दौर था। उम्मत वाहिदा बहुत से मसलकी गिरोहों और फिक्री और नजरियाती हलकों में तकसीम होकर लख्त हो चुकी थी। उलूम में शरई और गैर शरई की तकसीम ने मुल्ला व मिस्तर के दो ऐसे तबकों को वजूद दे दिया था कि जिनके दरमियान खरीद हर रोज दोचन होती जाती थी। मदारिस तो थे मगर जिंदगी व तवानाई से महरूम और बुलंद निगाही और वसाअत ज़र्फ़ी से नाआशना। मगरिब का सैलाब था कि हर रोज इस्लामी मुसल्लमात और इत्तेक़ादात पर हमला आवर था। मुगलिया सल्तनत की मिट्टी बुलंद अज़ाइम और ऊंचे ख्वाब हवा व शराब हो गए थे। ये वो हौसला शिकन और पुरफितन हालात थे जिनमें मौलाना अली मुंगेरी ने नदवतुल उलमा का तख़य्युल पेश किया। इस तख़य्युल की बुनियादी मकसद खुद मौलाना की तहरीर से सुनिए। नंबर 1, असरे हाजिर के तकाज़ों के मुआफ़िक़ एक ऐसे निसाब तालीम को तश्कील देना जो यकसा तौर पर हर जगह नाफिज हो सके। नंबर 2, बाहमी निज़ात व इख्तिलाफ़ात का तस्फ़िया करके उलमाए उम्मत को इत्तेहाद की मेज़ पर लाया जाए। नंबर 3, मदारिस दीनिया से फारिग होने वालों के लिए मुआशी इस्तेहकाम के वसाइल फराहम करना। नंबर 4, जदीद एतराज़ात पर इक़दामी वार करना। इसी तहरीक की अमली सूरत पेश करने के खातिर दारुल उलूम का वजूद मंजर आम पर लाया गया। इसे कम इल्मी कहें या तहरीक नदवा की तासीर का सवाल कि लोग तहरीक को भुलाकर दारुल उलूम को असल समझ बैठे। हालांकि दारुल उलूम तहरीक नदवा का एक ज़िमनी काम है। बहरहाल मौलाना ने दारुल उलूम का ख्वाब देखा और कैसा बुलंद ख्वाब देखा और कैसे मकासद का हुसूल उनके पीछे नजर था, ये जान लेना यकीनन सूदमंद होगा। नंबर 1, वो दारुल उलूम की रिहायशी सहूलियात को ज़माने से हम आहंग रखना चाहते थे। नंबर 2, मदारिस की हुदूद में सबसे पहले आपने एक यूनिफॉर्म तजवीज़ किया था। नंबर 3, वर्जिश के लिए घुड़सवारी, बंदूक चलाना जैसे उमूर तलबा के लिए लाजिम करने का इरादा मौलाना रखते थे। नंबर 4, कस्ब हलाल के लिए तलबा को फ़नून सिनाइया सिखाए जाएं। नंबर 5, महीने में 2-3 मरतबा तलबा इल्मी व अखलाकी मज़ामीन पर मुबाहिसा करेंगे। ये वो ख्वाब थे जो उस बंदे दरवेश ने देखा था जिसकी ताबीर आज तक हासिल न हो सकी। ये वो उम्मीद थी जिसे हम तलबा को पूरा करने का आहनी अज़्म करना है। बहरहाल मौलाना 11 साल तक नदवे के नाज़िम रहे, लेकिन अफसोस के 11 साल के बाद अराकीन नदवा की बेजा इख्तिलाफात और क़दामत परस्त उलमा के रवैये ने मौलाना को नदवा छोड़ने पर मजबूर किया। मौलाना 19 जुलाई 1903 को इस्तीफा दे दिए और बिहार कूच कर गए। वहां पर आपने भरपूर ताकत के साथ कादियानियत का रद्द किया। वफात हसरत आया। आसमान इल्म व अदब का ये रोशन सितारा अपनी हयात मुस्तआर के 81 बरस गुजार कर इस दार फानी से दार बका की तरफ कूच कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक जरूरी वाले हर साल के 4 मिनट का वक्त है। पहली है 3 मिनट पर और दूसरी है 4 मिनट पर बता दी जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और हमनशीनान बज़्म, आज की इस बज़्म सुलेमानी में मौज़ूए मक़ाला है मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह हयात व खिदमत। हज़रात, बात दरअसल उस वक्त की है जबकि वह हिंदुस्तान जिसको मुस्लिम हुक्मरानों ने अदल इंसाफ और रवादारी पे तासुबी का चमन लगाकर रश्क आलम बना दिया था, बदकिस्मती से अंग्रेजों के दस्ते गुर्द में चला गया, जिसकी वजह से सरजमीन हिंद मुसलमानों पर तंग होने लगी। जामे मस्जिद के मनारे, लाल किले की लाली ताजमहल का हुस्न जमाल इस्लाम और अहले इस्लाम की दरमानदगी पर मर्तिया खानी करने लगे। हिंद और अहले हिंद बिलखुसूस मुसलमान इश्क सितम बने हुए थे। इक्तिसादी और माशी एतबार से उनकी कमर तोड़ी जा चुकी थी और तालीमी एतबार से उन्हें बेदस्त वफा करने की कोशिश होने लगी थी। नीज़ इस्लाम के रुखे ज़ेबा को दागदार करने के लिए पादरियों का झुंड
برساتی مینڈک کی طرح ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ مزید یہ کہ قادیانیت کالا نام بن بنگار زبان رکھی تھی۔ ایسے دور میں ضرورت تھی ایسے شخص کی جس کی فکری سطح نہایت بلند ہو۔ عزیزان بس، تو آئیے میں آپ کو ایسی شخصیت کی طرف لے چلتا ہوں جو کہہ کر صدق و وفا، پورے عزم وفا، داعیے ایمان و یقین، میں توحید کو لے کر غریبوں میں سب جام بھرنے والے اور اپنے سینے میں ملت مرحومہ کے لیے غمخوار اور بے چین و طرف دل رکھنے والے انگریزوں کے ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، عیسائیوں کے بے پناہ کا مقابلہ کرنے والے، درجوں کتابوں کے مصنف، بانی ندوۃ العلماء، قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات، آپ کی ولادت شعبان المعظم 1262 ہجری مطابق 28 جولائی 1840 عیسوی کو کانپور میں ہوئی۔ ایام طفولیت میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی میں مولانا لطف اللہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ فیض عام کانپور کا رخ کیا۔ وہاں مولانا احمد علی سہارنپوری سے جیسے نامور اور عظیم ہستیوں سے فیض حاصل کیا، اور اسی مدرسے میں آپ نے فن فقہ، حدیث و تفسیر، منطق، فلسفہ وغیرہ پڑھی۔ بانی ندوۃ العلماء مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے کارنامے انجام دیے، جس میں اہم کارنامے رد قادیانیت و عیسائیت اور تحریک نہضت العلماء ہے۔ ان کے بغیر ان کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ آپ نے اس دور میں جبکہ علماء کی باہمی کشمکش، فقہی اختلافات کی شدت، حقیقی مسائل سے پہلو تہی اور وقتی یا مصنوعی مسائل پر زور آزمائی، مناظروں کی گرم بازی نئے فنون کی طرف سے پہلو تہی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ فیصلہ کن حالات تھے جس میں مولانا نے 1310 ہجری مطابق 1892 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستاربندی کے موقع پر نہضت العلماء کا تخیل پیش کیا۔ مولانا کا ایک اہم کارنامہ قادیانیت کا مقابلہ اور سرگوبی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ جب تک اس مہم کامیاب نہ ہوئے، اطمینان سے سانس نہ لی۔ انہوں نے قادیانیت کی ترغیب میں 1 سے زائد کتابیں اور رسالے تصنیف کیے ہیں، جیسے آئین اسلام، ترانہ حجازی وغیرہ وغیرہ۔ مولانا کی اس دل سوزی فراری نیز ذکی الحسی کا سبب سمجھنے کے لیے اور ان کوششوں اور قربانیوں کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قادیانیت پر ایک اجمالی نظر ڈالنی چاہیے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی جہاں کہیں مولانا کی تصانیف پہنچی، یہاں مبلغین پہنچے، قادیانیت کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں پر اس کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی، اور ہزار لاکھوں مسلمان اس فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ آپ نے خالص اسلام اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے سود پکڑا۔ میں اسی شعر کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رخ ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد مدثر آئے اور مدثر خان صاحب، ان کی غیر موجودگی میں محمد ارشد خان صاحب آئے اور مقابلہ پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، جناب صدر المحترم اور ہم نشینان بدر، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ حیات خدمات تمہید۔ 13ویں صدی ہجری اور 19ویں صدی عیسوی پورے عالم اسلام میں سیاسی زوال اور فکری انحلال کی صدی ہے۔ اسی صدی میں عالم اسلام کی نہایت مقدم خیز مغربی اقوام کو غلام بنے۔ اسی صدی میں عالم اسلام میں متعدد ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی جن کی فکری سطح اور جن کے عقائد اس زمانے سے کچھ میل نہیں کھاتے، اور جو اپنے افکار و خیالات، اپنی خداداد صلاحیت، اپنے جوہر و استعداد اور اپنی علمی ذہنی کمالات کے لحاظ سے کسی طرح اس دور انعقاد کے پیداوار بھی معلوم ہوتے۔ ولادت: آپ کی ولادت کی شعبان 1262 ہجری
مطابق 28 جولائی 1846 میں کانپور میں ہوئی۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 2 سال تھی، اس لیے آپ نے اپنا ابتدائی زمانہ اپنے جد امجد سید شاہ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا۔ نام و نسب: آپ کا نام سید محمد علی بن سید عبدالعلی بن سید غوث علی رحمہ۔ اسی طریقے سے آپ کا شجر نسب 26 واسطوں سے ہو کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا سید ظہور علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور قرآن بھی پڑھا اور فارسی کی ابتدائی کتابیں عبد الواحد بلغرامی سے پڑھی، قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، لیکن اکثر علی رہا کرتے تھے، اس لیے یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کے درسیات کی تکمیل استاد الاساتذہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور مفتی عنایت احمد کاکوری سے کی، لیکن بیشتر کتابیں مولانا لطف اللہ علیہ رحمہ سے پڑھی۔ علمی خدمات: گنج مراد آباد سے واپسی کے بعد دلاری کی مسجد یعنی کانپور میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1 سال تک مولانا احمد علی صاحب کی صحبت اور درس حدیث اور مولانا فضل الرحمان کی صحبت و غیر نے جو اثر پیدا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں سے زائد ملنا جلنا ترک ہو گیا اور زیادہ تر استغراق رہنے لگا۔ دن اور رات کا بیشتر حصہ درس حدیث کے ذکر شغل اور مراقبے میں گزرتا۔ طلبہ کے اصرار طلب کا یہ عالم تھا کہ حوائج ضروریات اور نماز وغیرہ کے علاوہ فرض سے لے کر عشاء تک سارا وقت درس ہی میں صرف ہوتا۔ اس کے بعد بھی طلبہ کے ہجوم اور ذوق طلب میں برابر اضافہ ہو رہا تھا، تو 19ویں صدی کے آخر میں انہوں نے ندوۃ العلماء کا جو وسیع اور اپنی تخیل پیش کیا، جس طرح مقاصد و وسائل کی تنقیح کی، جس طرح قدیم نصاب میں علوم عالیہ کا غلبہ اور کتب معقولات کے بیجا کثرت سے جرأت مندانہ تنقید کی، جس طرح عربیت میں کمال اور علوم اسلامیہ میں مہارت، جس طرح خصوصی پر زور دیا، جس طرح فقہ کی تدوین جدید اور جدید مسائل و ضروریات پر نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت بیان کی، اسی طرح سے مولانا ندوے کی نظامت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد محسوس کیا کہ ندوے کے تعارف کے لیے وسیع جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آپ نے مولانا مشتاق علی صاحب کو جو اس وقت مدرسہ اسلامیہ فیض آباد میں مدرس تھے، ان کو اس پر مامور کیا کہ وہ اس مقاصد سے ہندوستان کے کچھ اہم علاقوں کا دورہ کریں۔ یہ ندوے کا گویا پہلا وقت تھا جس نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ تصانیف: آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی، ان میں سے چند مشہور اور معروف کتابیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 فیصلہ آسمانی، نمبر 2 شہادت آسمانی، نمبر 3 رد قادیانیت پر رسائل، نمبر 4 براہین قاطعہ۔ وفات: مثال کے ایک روز پہلے مولانا کے خاص خادم اور مزاج حاجی ریاست حسین صاحب نے متحرک لبوں میں کان لگایا تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ 26 ربیع الاول سے شنبہ 1346 مطابق 13 ستمبر 1927 کو زوال آفتاب کے قریب یہ آفتاب کی دنیا سے جانے لگا۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے اللہ اللہ کرتے ہوئے دار پانی سے حیات جاویدانی کی طرف نکل کر گئے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کی رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ واہ دعوان۔ ان کے بعد محمد شاہد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر محترم اندلی بانی، آج کی اس تحقیق و نظر کے بعد بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے بانی نظرۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد علی منگیری کی حیات خدمات۔ سامعین نظر، آج کا یہ میرا موضوع مندرجہ ذیل عناوین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 تنبیہ، نمبر 2 ولادت، نمبر 3 نام و نسب و تعلیم و تربیت، نمبر 4 درسی خدمات، نمبر 5 تعریفات و تصنیفات، نمبر 6 فکری خدمات، نمبر 7 نظرۃ العلماء کا قیام، نمبر 8 وفات۔ تنبیہ: 13ویں صدی ہجری اور 19ویں صدی عیسوی میں پورے عالم اسلام کا سیاسی و فکری زوال محلال کا سایہ فکن تھا۔ عالم اسلام کے نہایت زرخیز و مردم خیز ممالک مغربی اقوام کے غلام بنے ہوئے تھے۔ ہر جگہ اسلامی تہذیب و علوم معترض کے کشمکش میں مبتلا تھے۔ نئے فتنے، گمراہ کن تحریکیں، حتیٰ کہ مدعیان نبوت پیدا ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ چمٹما رہا تھا۔ سفید فام آقاؤں کے جبر استبداد میں جکڑا ہوا تھا کہ اسی درمیان خالق کون و مکان ایک ایسی شخصیت کی تخلیق فرمائی
جو للہیت و ربانیت، عشق و خدامت کی کمال، اتباع سنت، عنایت رسول، اسلام کے لیے دل سوزی و امت کی فکر، علو ہمت و بلند نظری، تازگی فکر، نور و بصیرت و فراست جیسی صفات کے حامل تھے، جس سے میرے مراد بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد علی منگیری کی ذات گرامی ہے۔ ولادت آپ کی ولادت 13 شعبان 1262 ہجری مطابق 28 جولائی 1846 عیسوی کو شہر کانپور میں ہوئی، بحوالہ سیرت حضرت مولانا سید محمد علی منگیری بانی ندوۃ العلماء، صفحہ نمبر 31 اور مختلف ویکیپیڈیا۔ نام و نسب و تعلیم و تربیت، آپ کا نام محمد علی تھا، نسبت منگیری، آپ کا سلسلہ نسب عبد القادر جیلانی سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تقریباً آپ 2.5 سال کے ہوئے کہ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، پھر آپ چچا کی زیر کفالت رہے اور ابتدائی تعلیم بھی چچا ظہور علی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ فیض عام اور سہارنپور کا سفر کیا۔ آپ کے معزز اساتذہوں میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا مفتی عنایت اللہ کاکوری، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے باکمال شخصیات ہیں۔ خدمات علمی سفر کی تکمیل کے بعد کانپور کے ایک چھوٹے سی مسجد میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ طلباء کے اسرار و طلب کا یہ عالم تھا کہ حوائج ضروریہ اور نماز وغیرہ کے علاوہ فجر سے عشاء تک سارا وقت درس و تدریس ہی میں صرف ہوتا تھا۔ انہی تمام محنتوں کاوشوں کو دیکھ کر محتوی مدرسہ اسلامیہ فیض عام نے از خود طلب کیا، پھر اپنے استاد کی رائے پر وہاں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ بحوالہ سیرت حضرت مولانا سید محمد علی منگیری بانی ندوۃ العلماء، صفحہ نمبر 45 تا 46۔ تصنیفات، آپ کے تصنیفات کا بھی ایک اہم مقصد تھا دفاع اسلام اور اصلاح معاشرت۔ چنانچہ اسلام کے دفاع کے طور پر و عیسائیت و قادینیت کے لیے مختلف کتابیں تصنیف کی، جس میں پیغام محمدی، آئین اسلام، ساطع البرہان، براہین فاتحہ، فیصلہ آسمانی، شہادت آسمانی، دفاع اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بحوالہ بانی ندوۃ العلماء، حاشیہ نمبر 1، صفحہ نمبر 70 و ویکیپیڈیا۔ فکری خدمات، ندوۃ العلماء کا قیام، آپ کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ کی سب سے بڑی فکر دفاع اسلام و اصلاح معاشرت تھی۔ چنانچہ جب ہندوستان میں عیسائیت زور و شور سے پھیلنے لگی، ہر طرف انتشار و ارتداد کی فضا گونجنے لگی، یورپ ہندوستانی مسلمانوں پر حضارت و ثقافت، تاریخ و فلسفے، سیاست و حکمت کے ذریعے ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا، تو آپ چند غیور علماء کے ساتھ مل کر ندوۃ علماء کے نام سے ایک کمیونٹی قائم کی اور پھر اس کو مدرسے کی شکل دے دی۔ اس کمیونٹی کو قائم کرنے کے چند اہم مقاصد تھے۔ نمبر 1، علوم اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری، تاکہ علماء کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے بھی واقفیت ہو، تاکہ وہ پیدا ہونے والے فتنے کی تربیت کر سکے۔ نمبر 2، ایسے علماء پیدا کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقفیت اور زمانے کی نبض شناس ہوں۔ نمبر 3، اتحاد ملی اور قوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالخصوص برادران وطن کو ان کی خصوصیتوں سے روشناس کرانا۔ بحوالہ القراۃ الراشدہ ثالث، صفحہ نمبر 168 تا 169 و تاریخ ندوۃ العلماء، حصہ اول، صفحہ نمبر 56۔ وفات، مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے تھے اور 6 ربیع الاول 6 دسمبر 1346 ہجری مطابق 13 ستمبر 1927 عیسوی کو زوال آفتاب کے قریب ایسا محسوس ہوا کہ یہ آفتاب رشد و ہدایت بھی عنقریب غروب ہونے والا ہے۔ اب وقت پورا ہو چکا تھا۔ ظہر کے نماز کے بعد حلل و سبح کہتے ہوئے اس دار فانی سے اس دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ خاموش ہو گئے چمنستان کے رازدار، خاموش ہو گئے چمنستان کے رازدار، سرمائے گداز کی جس کی نوائے در، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد عبد الواحد ان کی موجودگی میں غیر تشریف رافعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسلمان،
آج کی اس پررونق بس میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس نے زمانے کو بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے پکڑا۔ سوانح ہیں ایسی شخصیت کی جو قابل روح کی مالک تھی۔ اس سے میرے مراد ناظم اول بانی العلماء حضرت مولانا سید محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد آئیے اب ہم اصل مقالے کی طرف آتے ہیں، جس کی سطح اول ولادت، ابتدائی حالات و تعلیم تربیت۔ حضرت مولانا کی ولادت 3 شعبان 1262 ہجری مطابق 28 جولائی 1846 عیسوی کو کانپور میں ہوئی۔ ابھی آپ 2-2.5 سال کے تھے کہ والد محترم سید عبدالعلی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے دادا اور چچا کے ذریعے ساری ہوئی۔ آپ کا شجر نسب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا یہ خاندان شروع سے ہی ذوق و تقویٰ، شریعت و طریقت کا اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ آپ کا یہ خاندان بخارا کا تھا، لیکن وہاں سے ملتان منتقل ہو گیا، پھر اس کے بعد اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں مہولی کو اپنا مستقر ٹھہرایا۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا سید ظفر علی سے حاصل کی۔ ابھی آپ کی عمر 10 یا 12 برس کی تھی کہ جد امجد اور عمی محترم کا انتقال ہو گیا، تو گھر کی 5-6 خواتین کی ذمہ داری آپ کے ناروا کاندھوں پر آ پڑی۔ لیکن مولانا نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر پورے حوصلے کے ساتھ تعلیم میں لگے رہے۔ مولانا نے عربی زبان کا بھی مکمل عبور حاصل کیا اور مولانا کو حدیث رسول سے بھی بے حد گہرا لگاؤ تھا۔ چنانچہ آپ نے حدیث پاک مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے پڑھی اور مزید مجاورت کے لیے مولانا احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا اور خطبہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی میں اس رب کو اور گہرا کر دیا۔ مولانا زمانے طالب علمی میں اتنے لائق و فائز ہو گئے تھے کہ چند کتابوں کا درس دیا کرتے تھے بحوالے سیرت محمد علی مغیری صفحہ نمبر 31۔ ندوۃ العلماء کا قیام اور حضرت مولانا کی روشن دیواری۔ حضرات بزم 19ویں صدی میں انقلاب و حوادث کے طوفان ملک میں اٹھے، جن سے مسلمانوں کی رہی صحیح طاقت بھی خاک میں مل گئی، جس کا حساس مسلمانوں کو انتہائی قلب تھا۔ چنانچہ اس وقت مولانا سید محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ کے مصادق نور بصیرت فراست ایمانی نے زمانے کا جائزہ لیا اور پیش کیا۔ جب مغیری نے جلسہ کانپور میں نغمے کا خیال تو دہر کے مبلغین باطل کو ہونے لگا خطرے کا مانا۔ چنانچہ 1892 عیسوی میں مدرسہ فیض عام میں ایک تحریک قائم کی، جس نے بعد میں ایک ادارے کا روپ دھار لیا، جس کا نام آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے 4 دار عالم میں گونج رہا ہے۔ اسی ندوۃ العلماء نے علماء کی نظام باہمی کو رفع کیا اور اسی ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر کی صدا لگائی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو علماء و مشاہد کے پہلو بٹھایا۔ مولانا نے اسی ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے قدیم نظام میں علوم عالیہ اور کتب معقولات کی بیجا بھرمار اور تنقید کی، اور عربی زبان و ادب اور فقہ کی تدوین اور جدید مسائل پر زور دیا تاکہ طلبہ خود قرآن سنت کے سامنے میں اس کے جواب تلاش کر سکیں۔ گویا آپ نے ایک ایسی تحریک تشکیل دی جو دین و دنیا اور القدیم الصالح والجدید النافع کا حکیم سنگم اور مجموع البحرین تھی، جس سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو اپنی کمترکی اور فقدان علمی کا احساس نہ ہو۔ بحوالے سیرت محمد علی مغیری صفحہ نمبر 75۔ رد عیسائیت۔ حضرات بزم 19ویں صدی میں ہندوستان پر سفید قوم انگریزی عیسائیوں کے تسلط کی وجہ سے ان کی سرپرستی میں ملک ہند میں مقیم عیسائی مبلغین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نوجوانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا شروع کیا، تو مولانا نے اس کے رد میں کانپور سے رسالہ منشور محمدی نکالنا شروع کیا، جس نے مسلمانوں کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دیا، اور مولانا نے اس کی بھرپور تردید کی، جس کے بہتر نتائج سامنے دیکھنے کو ملے۔ مولانا کی وفات۔ بالآخر اپنے وقت کا یہ روشن ستارہ 11 دن مرد وفات میں گزار کر 6 ربیع الاول 1346 ہجری سے شنبہ مطابق 13 ستمبر 1927 عیسوی کو بعد نماز ظہر اپنی جان آخری کی سپرد کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بعد نماز مغرب نماز جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کیا گیا۔ اسی طرح یہ چمکتا دمکتا آفتاب اپنی سیاہ باشیوں سے اسلامی ہند کی فضاؤں کو منور کر کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بحوالہ سیرت محمد علی مغیری صفحہ نمبر 416۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سکینہ چاہیے اس درد بے قرار کے لیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جدید بولیں گے طلبا